بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اردو جماعت دوم کا سبق نمبر 22 ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار پڑھیں گے، جو کہ ایک نظم ہے اور اس کو آپ کے لیے لکھا ہے صوفی غلام تبسم نے۔ نظم شروع کرنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں، آپ نے ٹوٹ بٹوٹ کا نام سنا ہے؟ مزاحیہ نظمیں آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ سوچیں اور بتائیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے بچوں کے لیے کئی نظمیں لکھی ہیں؟ ٹوٹ بٹوٹ ان کی نظموں کا مشہور کردار ہے۔ ٹوٹ بٹوٹ پر انہوں نے کئی نظمیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس نظم میں دیے گئے کچھ الفاظ کا تلفظ سیکھتے ہیں۔ ٹوٹ بٹوٹ، ہوشیار، کلینر، انجن، ہارن، پہیوں۔ اس موٹر کی شان نرالی، 2 سیٹوں 2 پہیوں والی۔ شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کہتے ہیں کہ جو ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار ہے، اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اس کی 2 سیٹیں ہیں اور 2 پہیے ہیں۔ 3 انجن اور ہارن 4، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار میں 3 انجن اور 4 ہارن ہیں۔ ساتھ ہوا کے اڑتی جائے، دائیں بائیں مڑتی جائے۔ یعنی ٹوٹ بٹوٹ کی جو موٹر کار ہے وہ اتنی تیزی سے چلتی ہے، ایسا لگتا ہے ہوا کے ساتھ یہ اڑ رہی ہے، اور کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، ہر طرف یہ آسانی سے مڑ جاتی ہے۔ بڑی ہی سیانی، بڑی ہوشیار ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ کہ ٹوٹ بٹوٹ کی جو موٹر کار ہے بہت ہی سیانی ہوشیار ہے، جدھر اس کا دل چاہتا ہے اس طرف ہی مڑ جاتی ہے۔ جی ٹھہریں اور بتائیں، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کہاں گھومتی پھرتی ہے؟ جی ہاں، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار دائیں بائیں ہر طرف مڑتی ہے، گھومتی پھرتی ہے۔ اس موٹر کا اللہ بیلی، کوئی نہ ہو تو پھرے اکیلی۔ یہ ایسی موٹر کار ہے جب اس کا کوئی ڈرائیور نہ ہو تو یہ اکیلی بھی پھرتی رہتی ہے۔ گھومے گلی گلی بازار، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ ٹوٹ بٹوٹ کی جو موٹر کار ہے یہ گلی گلی گھومتی پھرتی ہے۔ ٹوٹ بٹوٹ کلینر اس کا، ٹوٹ بٹوٹ ڈرائیور اس کا۔ اس کار کا جو صفائی کرنے والا ہے، کلینر ہے، وہ بھی ٹوٹ بٹوٹ ہے، اور اس کا ڈرائیور بھی ٹوٹ بٹوٹ خود ہی ہے۔ وہی ہے گاڑی وہی سوار، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ یعنی ٹوٹ بٹوٹ کی جو موٹر کار ہے بغیر سوار کے بھی چلتی ہے، خود ہی یہ گاڑی ہے، خود ہی سوار بھی ہے۔ یوں تو ہر دم چپ رہتی ہے، ہارن بجے تو یوں کہتی ہے، دیکھو میں ہوں موٹر کار، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ کہ جو ٹوٹ بٹوٹ کی کار ہے ویسے تو خاموش رہتی ہے، لیکن جب اس کی چابی چلائی جائے، اس کو چلایا جائے، اس کا ہارن بجایا جائے تو یہ کہتی ہے، دیکھو میں ہوں موٹر کار۔ تو یہ ہے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار، ٹھیک ہے جی۔ بہت ہی خوبصورت نظم جس کے شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ اس نظم میں ہم نے سیکھا ایک ٹوٹ بٹوٹ ہے اس کی کار کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ ٹوٹ بٹوٹ کے پاس ایک موٹر کار ہے، اس کے پہیے ہیں، انجن ہے، ٹھیک ہے، اس کی سیٹس ہیں، اور یہ موٹر کار گلی گلی گھومتی پھرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کا کلینر اور ڈرائیور کون ہے؟ جی ہاں،
टोट बटोट की मोटर कार का क्लीनर और ड्राइवर टोट बटोट ही है। अब हम इस नज़म के तमाम मश्की सवालात को हल करेंगे। पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। बेली दोस्त यार, सयानी अकल वाली समझदार, सवार सवारी पर बैठने वाला, होशियार चालाक समझदार, क्लीनर गाड़ी में किराया इकट्ठा करने वाला शख्स या फिर गाड़ी की सफाई वगैरह करने वाला भी क्लीनर उसको भी कह सकते हैं। फिर है निराली, निराली यानी कि अजीब अनोखी, हर दम हर वक्त। सवाल नंबर 2 है, दिए हुए अल्फाज लगाकर शेर मुकम्मल करें। अल्फाज हैं क्लीनर, सीटों, बेली, मोटर कार। इस मोटर कार की शान निराली, दो सीटों दो पहियों वाली, यहाँ पे आप सीटों लिखेंगे। इस मोटर का अल्लाह, बेली यहाँ पे आप लिखेंगे, कोई ना हो तो फिर अकेली। टोट बटोट क्लीनर इसका, टोट बटोट ड्राइवर इसका। देखो मैं हूँ मोटर कार, टोट बटोट की मोटर कार। सवाल नंबर 3, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। टोट बटोट की मोटर कार के कितने पहिए हैं? जवाब है, टोट बटोट की मोटर कार के 2 पहिए हैं। अगला सवाल है, हॉर्न बजाने पर मोटर कार क्या कहती है? जवाब है, हॉर्न बजाने पर मोटर कार देखो मैं हूँ मोटर कार कहती है। सवाल है, मोटर कार को चलाने वाला कोई न हो तो ये क्या करती है? जवाब है, मोटर कार को चलाने वाला कोई न हो तो ये अकेली फिरती है। अगला सवाल है, नज़म में आपको किस शेर पर सबसे ज़्यादा हंसी आई? मुझे तो इस शेर पे हंसी आई, साथ हवा के उड़ती जाए, दाएं बाएं मुड़ती जाए। अब है मिलकर बात करें। टोट बटोट की मोटर कार अगर आपको मिल जाए तो आप सैर करने किस जगह जाएंगे? तो प्यारे बच्चों, अगर मुझे टोट बटोट की मोटर कार मिल जाए तो मैं सैर करने अपने गांव जाऊंगी और गांव के खेतों में घूमूं फिरूंगी। सवाल नंबर 5, ग्रोह बनाकर एक दूसरे को बताएं कि टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्टून नशर होते हैं। इनमें से कौन से आपको अच्छे लगते हैं और कौन से पसंद नहीं हैं। जब मैं छोटी थी तो उस वक्त पिंक पैंथर और टॉम एंड जेरी कार्टून नशर होते थे। आप अपने बताएंगे कि कौन से कार्टून टीवी पर नशर होते हैं। और कार्टून्स तो सबको ही अच्छे लगते हैं, ऐसे कोई कार्टून्स नहीं जो बच्चों को पसंद ना हो, ऐसा ही है ना? तो आप अपने अल्फाज में इनके जवाबात बताएंगे। अब है लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए अल्फाज गौर से सुने। मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ का हम आवाज़ लफ्ज़ मुअम्मे में से तलाश करें और सामने लिखें। रात, रात का हम आवाज़ लफ्ज़ है बात। हम आवाज़ अल्फाज वो हैं जिनके आखिर वाली आवाज़ें एक जैसी हों, मिलती जुलती हों, जैसे रात बात, दोनों के आखिर में ते आया। अगला है आज और इसका हम आवाज़ लफ्ज़ है ताज, दोनों के आखिर में जीम आया। अगला लफ्ज़ है नाम और इसका हम आवाज़ लफ्ज़ है बाम। फिर है पास और इसका हम आवाज़ लफ्ज़ है आस। चार पार, गाल बाल।
سوال نمبر 7، نمایاں کیے گئے الفاظ میں واحد کے جمع کے واحد بنا کر جملے مکمل کریں۔ ایک لڑکی بات کر رہی تھی اور باقی ڈیش سن رہی تھیں۔ اب اس میں جو سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے لڑکی، یہ مؤنث ہے اور یہ واحد ہے، ایک لڑکی کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ہم نے خالی جگہ کو کس سے پر کرنا ہے؟ جمع سے، تو لڑکی کی جمع ہوگی لڑکیاں۔ ایک لڑکی بات کر رہی تھی اور باقی لڑکیاں سن رہی تھیں، لڑکی لڑکیاں۔ نیلے رنگ کی ڈیش ٹوٹ چکی ہے، سبز رنگ کی جالیاں نہیں ٹوٹیں۔ تو یہاں پہ خط کشیدہ کیا گیا ہے جالیوں کو، جالیاں، تو جالیاں جمع ہے اور اس کا واحد ہوگا جالی۔ نیلے رنگ کی جالی ٹوٹ چکی ہے، سبز رنگ کی جالیاں نہیں ٹوٹیں، جالی جالیاں۔ تمام چیونٹیوں نے اپنا سردار ڈیش کی بات مان لی، اپنی سردار ڈیش کی بات مان لی۔ چیونٹیوں، تو چیونٹیوں جو لفظ ہے یہ جمع ہے، اس کی واحد ہوگا چیونٹی۔ تمام چیونٹیوں نے اپنی سردار چیونٹی کی بات مان لی۔ پہلی کھڑکی کھلی تھی جبکہ باقی تمام کھڑکیاں بند تھیں، کھڑکیاں۔ جھاڑی سے بچ کر چلو، ڈیش میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ جھاڑی واحد ہے اور اس کی جمع یہاں پہ ہوگی جھاڑیوں۔ ویسے تو جھاڑی کی جمع جھاڑیاں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہوگا جھاڑی سے بچ کر چلو، جھاڑیوں میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 8، دی ہوئی پہیلیاں بوجھیں۔ مت جانو کچھ ایسا ویسا، وہ ہے بالکل آپ کے جیسا۔ تو آپ کے جیسا کون ہوتا ہے؟ اگر آپ شیشے میں دیکھیں تو آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا، تو اس کا جواب ہے آئینہ۔ بے شک ہونا ہاتھ میں ہاتھ، چلتا ہے وہ آپ کے ساتھ۔ جی، تو آپ کے ساتھ ساتھ کون چلتا ہے؟ آپ کا سایہ۔ ایک استاد ایسا کہلائے، آپ نہ بولے سبق پڑھائے۔ تو ایسا کون سا استاد ہے جو کہ بولتا نہیں ہے لیکن ہم اس سے سبق سیکھتے ہیں؟ تو وہ ہے کتاب۔ نہ خود آئے نہ خود جائے، سب کو اپنے گھر پہنچائے۔ تو کون سب کو آپ کے گھر پہنچاتا ہے خود جب کہ اسی جگہ پہ رہتا ہے؟ جی ہاں، سڑک۔ راتوں کو ہر ایک سو گھومے، سوتے میں پیروں کو چومے۔ جی ہاں، مچھر۔ سوال نمبر 9، دی ہوئی تصویر پر 5 جملے لکھیں۔ تو تصویر ہے ٹوٹ پٹوٹ کے موٹر کار کی۔ پہلا جملہ ہے، یہ ایک موٹر کار ہے، اس کے 2 پہیے ہیں، یہ گلی گلی گھومتی پھرتی ہے، اس کا ایک انجن اور ایک ہارن ہے، یہ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار ہے۔ آؤ کریں کام۔ سوال نمبر 10، ہم ٹریفک کے اشاروں کی کس طرح پابندی کرتے ہیں؟ رول پلے کے انداز میں جماعت میں پیش کریں۔ تو یہ آپ کا پریکٹیکل ورک ہے جو کہ آپ نے اپنی ٹیچر کی موجودگی میں کلاس میں پرفارم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔